اچھا جی، مجھے ایک بڑا زبردست سوال یہ ملا کہ جو وژننگ کا پروسیس ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی لائف میننگ فل ہو بیسیکلی، تو آپ میننگ فل لائف ڈیولپ کیسے کریں گے؟ اور ہم جب لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، افراد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، تو ہم کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں یا کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف میننگ فل ہو، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا، اس کی جو کور ہے، یعنی کہ بنیاد ہے، جو 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے بیسیکلی، آپ کا ویژن، آپ کا پرپس اور آپ کی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن۔ یہ 3 چیزوں کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ان 3 چیزوں کی جو کلیئرٹی ہے، اس کو اسٹریٹجک ویژنس کی ہماری ایک ٹریننگ ہے، وہ اس کو کور بھی کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ویژننگ پروسیس لوگ بہت سے خود بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں بھی انگیج کرتے ہیں اپنے پروسیس کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن خالی ویژن بنا لینا، پرپس ڈیفائن کر لینا، آپ کی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، چاہے وہ ایز اے فرد، ایز اے فیملی، ایز اے ادارہ یا ایز اے معاشرہ۔ اب اس ویژن کی روشنی میں آپ کو دوسرا جو ایلیمنٹ چاہیے نا اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے، وہ ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ دیکھیے، ایک تو اوور آل ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر آپ کے دن میں ان لمیٹڈ گھنٹے نہیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، مہینے میں 30 دن ہیں، سال کے 365 دن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور زندگی کے چند سال۔ تو یہ جو ٹائم ہے، اگر یہ ٹائم ہمارے اس ویژن کی روشنی میں ہم مینیج نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہوگا، اور ٹائم ایک ایسی ریسورس اللہ نے ہم کو دی ہے جو کہ دوبارہ جنریٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو مینج یور ٹائم اسٹریٹجیکلی۔ اب ٹائم کو اسٹریٹجیکلی کیسے مینج کرنا ہے، پرائرٹیز کیسے سیٹ کرنی ہے، اپنے جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے، اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی پلاننگ کیسے کرنی ہے، آل آف دس، یہ سارا اب یہ پورا ایک فریم ورک ہے۔ اس کو ہم اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس پکچر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 دن کی ایک اگین ایک ورکشاپ ہے، جس میں پورا فریم ورک جو ہے وہ میں گوشے گزار کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے ٹائم کو اسٹریٹجیکلی کیسے مینج کرنا ہے ان دی لائٹ آف یور ویژن۔ اب آپ ٹائم مینج کر رہے ہیں، ویژن کی طرف کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن اب 2 ایریاز ہیں۔ ایک آپ کی انڈیویجول لائف ہے، پرسنل لائف ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آرگنائزیشنل آپ کا لائف کا اسفیئر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرسنل لائف کے اندر ایز اے فرد آپ کو اپنے رولز، لائف میں آپ کے ڈفرینٹ رولز ہم سب کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک ٹرینر کنسلٹنٹ بھی ہوں، میں ایک والد بھی ہوں، میں ایک ہسبینڈ بھی ہوں، میں ایک امتی بھی ہوں، میں ایک جو ہے نا معاشرے میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستانی شہری بھی ہوں۔ تو ہم سب کی لائف میں بہت سارے رولز ہیں، ہمیں اپنے رولز کو سامنے رکھ کر کے اپنی روڈ میپنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو روڈ میپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم از کم منیمم آپ کے پاس اگلے 10 سال کا روڈ میپ ہونا چاہیے، کہ اگر میں 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے نا، تو 2035 میں اپنے آپ کو، خود کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ میں، اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ میں، اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنی فیملی کے لیے اگلے 10 سال میں کیا چاہتا ہوں، اگر میرے والدین حیات ہیں، بڑھاپے میں ہیں، ان کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں خود والد یا والدہ ہوں، ہمارے بچے ہیں، تو بچوں کو آپ 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسپاؤس کے لیے آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ تو آپ کے پاس لائف کا ایک روڈ ہے۔ پھر آپ امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بحیثیت امتی آپ کا ویژن ہے کیا؟ آپ کا کیا روڈ میپ ہے اگلے 10 سالوں کا؟ تو وہ روڈ میپنگ جو ہے نا، اٹ از اے کریٹیکل تھنگ۔ تو یہ روڈ میپنگ کا ایک پورا پروسیس ہے جو ہم انڈیویجول لیول پہ بھی کرواتے ہیں، آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر اس کے بعد اس روڈ میپنگ کو آگے لے کے جانے کے لیے پھر آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لیڈرشپ۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی ویژن بنائیں گے نا، وہ آپ اکیلے اچیو نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی آدمی اپنا ویژن خود بنفس نفیس اچیو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایک انٹر ڈیپینڈنٹ دنیا میں رہتے ہیں۔
جہاں پہ اور لوگوں کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں اور لوگ ہم پہ انحصار کرتے ہیں. اسی طرح دنیا چلتی ہے. تو آپ اگر اپنے ویژن میں کلیئر ہیں اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک دی موسٹ آؤٹ آف اٹ, تو آپ نے لوگوں کو اپنے ویژن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور یہ کنیکشن جب ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو لیڈ کریں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے اب آپ کو کیا چاہیے, لوگوں کو اپنے ویژن سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کمیونیکیشن. آپ کو بتانا پڑے گا نا, میرا اپنے بچوں کے لیے کوئی ویژن ہے, بھائی میں اچیو کر ہی نہیں سکتا خالی. میں اپنے بچوں کے لیے کوئی ویژن خود اچیو نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے اس ویژن کی کامیابی کے لیے کچھ اور لوگوں کی سپورٹ اور کنٹریبیوشن چاہیے. مثال کے طور پہ کیا میں اپنی وائف کی سپورٹ اور کنٹریبیوشن کے بغیر اپنے بچوں کے ویژن پہ کام کر سکتا ہوں؟ جی نہیں, میں نہیں کر سکتا. کیا گھر کے اندر اگر اور قریبی کچھ لوگ رہتے ہیں جن کا بچوں پہ انفلوئنس ہے اور بچے ان سے بھی انٹریکشن کرتے ہیں, کیا مجھے ان لوگوں کو بھی اپنے ویژن سے الائن کرنا ہوگا؟ جیسے دادا دادی ہو سکتے ہیں, نانا نانی ہو سکتے ہیں, خالہ پھپھو ماموں چچا ہو سکتے ہیں. اف دے آر ناٹ الائنڈ تو وہ تو بےچارے اپنے حساب سے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں گے. پھر بچے اگر کہیں پڑھنے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کسی مدرسے میں جا رہے ہیں, کسی ادارے میں جا رہے ہیں, کیا ان کے ٹیچرز کو آپ نے الائن کیا ہے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اب اگر آپ نے الائن نہیں کیا تو غالب امکان تو یہی ہے کہ ہر اسکول والا ٹیچر جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. تو بچے جو ہے نا وہ یہاں کچھ اور سن رہے ہوں گے, آپ کچھ اور چکر میں ہیں, اسکول والے کسی اور ہی چکر میں لے کے چل رہے ہیں, ہے نا, بورڈ والے کچھ اور سوچ رہے ہیں. مطلب ایک عجیب و غریب بچہ جب بڑا ہوگا نا تو وہ ایک چونچو کا مربع ہوگا, وہ ایک ملوا بن کے نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری گڈ ان کمیونیکیٹنگ یور ویژن, شیئرنگ یور ویژن. بھائی میں کیا چاہتا ہوں بچوں کے لیے, تو مجھے آپ سے کیا چاہیے, یعنی کہ بیگم صاحبہ سے, باقی رشتے داروں سے قریبی, اسکول کے ٹیچر سے, بچہ کن لوگوں سے مل رہا ہے, اس کے دوست کون لوگ ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا کریٹیکل ہے کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں تو آرگنائزیشن میں سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑتا ہے اسسمنٹ. ہم کرتے ہیں ڈائگنوسس, جسے میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں نا, گیپ انالیسس. آپ جانا کہاں چاہتے ہیں, آپ کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں, یہ گیپ کتنا ہے, کون سی ریسورسز ہیں, کون کون سی غلطیاں ہو چکی ہیں, سسٹم کیسے چل رہا ہے, کتنا اسٹرانگ ہے. وی نیڈ ٹو اینالائز آل آف دیٹ. اور اس کے بعد پھر آرگنائزیشن کی ایک ویژننگ ہوتی ہے کہ بطور ادارہ ہم دنیا میں کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے. اور اس کی روشنی میں پھر آپ کو اس کی بھی روڈ میپنگ کرنی ہوتی ہے ادارے کی, کہ میں اگلے 10 سال میں, 5 سال میں, 1 سال میں کیا ہم چاہتے ہیں, ایگزیکٹ ہمیں مائلسٹون چاہیے ہوتے ہیں. وہ پوری آپ کا ویژن کا پروسیس ہوتا ہے. اور پھر اس ویژن کو پرسو کرنے کے لیے اب آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں ادارے کے اندر. کسی بھی ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں. کیا وہ لوگ, ان میں سے جو کی لوگ ہوتے ہیں, ہر ادارے میں کچھ کی پوزیشنز پہ لوگ ہوتے ہیں, تو کی پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں نا سر, ان کا تو ویژن الائنمنٹ جو ہے نا وہ 100% کرٹیکل ہے. لیکن کوئی ایسے لوگ ہیں جو کی لوگ نہیں ہے, آن دی گراؤنڈ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, کرٹیکل نہیں ہے, بٹ اٹ از بیٹر کہ وہ بھی آپ کے ویژن کے ساتھ الائن ہو. اور اگر وہ ان میں سے کچھ لوگ الائن نہیں بھی ہو رہے تو ان کی کمپٹنس کے مطابق ان سے کام اپنے ویژن کی روشنی میں لیا جائے. اور یہ بات میک شور کی جائے کہ ہمارے ادارے کی اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ میکسیمائز ہو, ٹائم ضائع نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے میں ٹائم ضائع کرنے کی بیماری جو ہے نا وہ کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہے. اب تو سرجری کی ضرورت پڑے گی. اب دواؤں سے مسئلہ نہیں ہونے والا ہمارا, ہم دواؤں کی وجہ سے باہر نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سرجری ہے, اب لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ کو بہت شور سے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. تو پروڈکٹیوٹی میکسیمائزیشن از ویری کرٹیکل فار دی آرگنائزیشنز افیکٹو آؤٹ پٹ. تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آرگنائزیشن کی گروتھ. آرگنائزیشن نے کہاں جانا ہے 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں, 50 سال میں. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کو 100 سال ہو گئے ہیں, 200 سال ہو گئے ہیں, 400 سال ہو گئے ہیں, 600 سال ہو گئے ہیں. ایون دنیا میں اس وقت ایسی آرگنائزیشنز, ایسے بزنسز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو 1400 سال ہو گئے ہیں, بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے سے وہ بزنسز چل رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں دنیا میں. اور وہ وہی فیملیز چلا رہی ہیں, ان کی 27ویں 28ویں جنریشن چلا رہی ہے. دیر آر بزنسز ان دس ورلڈ. کیسے چل رہے ہیں؟ ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں 2-3 جنریشن سے آگے چلا نہیں پاتے. کیوں نہیں چلا پاتے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کو سسٹین کرنے کا، گروتھ کرنے کے پروسیسز نہیں ہیں۔ ہم وہ کلچر ڈیولپ نہیں کرتے، پھر ہمیں کلچر پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ کلچر جس میں لوگ ایک ٹیم کی طرح، ایک خاندان کی طرح کام کریں، یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ اس امت کی امانت ہے۔ ہمارے جو بزنس اونرز ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ادارے کے بزنس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بزنس امانتاً دیا ہوا ہے۔ تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ مالی ہیں۔ تو مالی جو ہوتا ہے نا وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں آرگنائزیشن میں، اداروں میں کلچر میں خوبصورتی لے کے آنے کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا فریم ورک جو جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں انڈیویجولس کے ساتھ اور آرگنائزیشنس کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے نا وہ ای میل کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، میرے سوشل میڈیا پہ مجھے جو ہے نا وہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔